السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ان اعمال کا تذکرہ کریں گے جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق سلب کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، جن کی وجہ سے نیک اعمال کرنے کو بالکل دل ہی نہیں چاہتا۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی یہی ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اللہ ہو کے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں ضرور بھی ضرور میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کروں گا۔ اور حدیث کے اندر بھی ہے، فرمایا کہ مومن کی بڑی عجیب شان ہے، مومن ہر حال میں نفع کے اندر رہتا ہے کہ اگر اس کو کوئی نعمت ملے تو یہ شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے۔ دونوں حالتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا انعام والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا نیمت کا حق تو یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو پھر مزید اللہ کی طرف سے نعمت بھی ملتی ہے اور نیک اعمال کرنے کو دل بھی چاہتا ہے۔ لیکن اگر اللہ نعمت دے تو اس کا شکر ادا نہ کرنا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی جو ہے تو اعمال کرنے کی جو توفیق ہے وہ سلب کر لیتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، مال کا حق یہ ہے کہ زبان سے یہ کہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو اور مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کرے، اور جہاں مستحقین ہیں ان کو دے۔ اگر یہ نہیں دے گا تو یہ مال تو خرچ ہونا ہی ہے، شراب کباب میں ہوگا یا جوانی کے نشے میں ہوگا یا اولاد کی عیاشیوں میں ہوگا، تو ایک دنیا کے اندر بھی پکڑ کا ذریعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے کی توفیق چھین لی، اور آخرت کے اندر اس کا جواب بھی ہوگا۔ تو نعمت ملے، ضروری نہیں مال ہو، کوئی بھی نعمت ہو اللہ کی طرف سے، صحت کا ہونا یہ بھی نعمت ہے، ہر چیز کا صحیح ہونا یہ بھی نعمت ہے، اپنی خواہش کا کوئی پورا ہو جانا یہ بھی نعمت ہے۔ کہ نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کرے۔ شکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ زبان سے الحمدللہ کہے اور عملاً پتہ چلے کہ یہ نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اگر شکر ادا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق چھین لے گا۔ دوسرا وہ عمل کہ جس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نیک اعمال کرنے کی توفیق چھین لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ توبہ کے اندر تاخیر کرنا۔ اصول تو یہ ہے کہ توبہ کے اندر جلدی کرنی چاہیے، لیکن آج کل جو معاشرہ ہے، جو ماحول ہمیں ملتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ بھی گناہ کر لیں کہ کہیں اور نہ کوئی کر لے، یعنی گناہوں کے اندر ہم تیز بھاگتے ہیں اور توبہ سے ہم دور جاتے ہیں، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ توبہ کے اندر جلدی کرنا، کوئی بھی گناہ ہو جائے تو یہ تصور کرنا کہ میرے اوپر تو پہاڑ گر پڑا، میرے اوپر تو ابھی آسمان سے کوئی آفت آ جائے گی، زمین مجھے نگل رہے گی، اللہ کی مخلوقات مجھے پکڑ لیں گی، یہ مومن کی شان ہے۔ فرمائیں کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو مومن یوں سمجھتا ہے کہ ایک پہاڑ ہے، اس کے نیچے میں دبنے والا ہوں، اور جو منافق ہوتا ہے وہ یوں سمجھا ہے جیسے ایک مکھی جسم پہ بیٹھی تھی، اس کو کیا کر دیا میں نے، اڑا دیا۔ تو اگر یہ معاملہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق چھین لیں گے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ توبہ کے اندر کیا کرنا، جلدی کرنا۔ اگر توبہ کے اندر جلدی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دیں گے، اگر تاخیر کریں گے تو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی جو توفیق ہے وہ چھین لیں گے۔ تیسرا وہ عمل کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق کیا کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ صحبت تو ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو ہے، لیکن نیک لوگوں کی باتوں پہ عمل نہیں ہے، نیک لوگوں کی نصیحتوں پہ عمل نہیں ہے، نیک لوگوں کی زندگی اپنانے پر تو فخر نہیں سمجھا، لیکن ان کے ساتھ سیلفی کھنچوانا اس کو فخر سمجھا۔ یہ رواج بن چکا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر آج کوئی عمرہ بھی کرنے جاتا ہے تو وہ سیلفی کھینچ رہا ہے، کیا میری تصویر کھینچ، یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں میری تصویر۔ اب مصنوعی تصویر کے لیے وہ ہونٹوں کو حرکت دے رہا ہے، حالانکہ حقیقتاً میں وہ نہیں مانگ رہا۔ تو بھئی وہاں گئے تو مانگو۔ اب بڑے لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ بھی سیلفی کھینچ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں، ان کے اقوال کی طرف توجہ نہیں ہے، ان کی نصیحتوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس سے نیک اعمال کی توفیق چھین لے گی۔ نیک لوگوں کی صحبت بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو سفیان کو کہا
اے ابا سفیان، اے میرے چچا سفیان، اے صفیہ، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہا کہ اے فاطمہ، کس کو کہا جا رہا ہے کہ اعمال کر لینا، میں قیامت میں اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر دنیا کے اندر مجھ سے مال مانگتی ہو تو میں مال دے سکتا ہوں، لیکن یہ بات تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ میری نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو میں بچ جاؤں گی۔ تو نسبت کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی جو ہے توفیق وہ چھین لیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے خاتون اہل جنت، ان کی سردار ہیں، لیکن ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، خاتم الانبیاء، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول وہ کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ، اس بات کے اندر مگن نہ رہنا کہ میرا باپ اللہ کا رسول ہے کہ میں تمہیں چھڑا لوں گا، بلکہ عمل ضرور کرنا۔ تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں، لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ان اعمال سے ہم دور نہ ہوں۔ ایک تو ہم جو بھی نعمت ملے اس کا شکر ادا کریں، اگر ہم سے گناہ ہو بھی جائے تو پھر فوراً توبہ کریں۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے، اور نیک لوگوں کے ساتھ صحبت بھی ہو اور ان کے اقوال کے اوپر عمل کرنے کی اللہ توفیق بھی دے۔ اگر ان اعمال کے اوپر ہماری توجہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ مزید نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔